نیک اعمال جو بھی کرے گا وہ کامیاب ہے، وہ نجات پائے گا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہی ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں رنگ کا ہو، فلاں نسل کا ہو، فلاں ملک کا والا ہو، اس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، نہیں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری، خوف خداوندی، نیک اعمال، یہ معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں یہ وضاحت فرما دی گئی کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہوں، جنت ان کی ہے اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنی پاک باز کیوں نہ ہوں، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف یہ کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور عیسائیوں سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا پہلے ذکر کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل صالح سے غفلت برتنے لگو۔ نجات و فلاح کا یعنی نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کامیاب وہی ہوگا جو نیک اعمال کرے گا۔ یہودی جو ہے ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جی ہم تو بخشے ہی جائیں گے، ہماری قوم سے جو تعلق رکھتا ہے وہ یعنی اس نے تو نجات پائی جانی ہے، وہ جیسا بھی ہو۔ اور بعض اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اتنے دن عذاب ہوگا جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ پیچھے گزرا نا بچھڑے کی پوجا کا جو واقعہ، تو وہ 40 دن یا جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بس اتنے دن ہمیں عذاب ہوگا، پھر ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن۔ تو یہ چیز جو ہے ان کے اندر یعنی پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے جو بھی کریں ہمارے لیے تو بخشش ہے ہی، یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی یہ تصور، یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے تو قیامت تک کے عیسائیوں کے لیے وہ بخشش کروا گئے۔ اب عیسائی جو چاہے کرتے رہیں، ان کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کا جس طرح عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا تھا۔ اسلامی نقطہ نظر قرآن و حدیث کی روح سے ہمارا نقطہ نظر، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یعنی پھانسی پہ انہوں نے نہیں چڑھایا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور وہ قریب قیامت پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن عیسائیوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پہ چڑھ کے سارے گناہ جو ہیں قیامت تک کے عیسائیوں کے بخشوا گئے ہیں، اب ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال پر ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، وہ کامیاب ہے۔ اس کا کسی یعنی قوم یا علاقے یا رنگ نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو ایمان والوں کا پہلے ذکر کیا ان الذین آمنوا، پھر آگے یہودی عیسائی صابین جو بھی صدقے دل سے ایمان لائے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایمان ہر دور میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام پر ایمان تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کی نبوت کا اقرار کیا، ان کی شریعت کو مانا، وہ مسلمان اور مومن ٹھہرے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر دور میں جو صدقے دل سے ان پہ ایمان لایا اور ان کی شریعت کی پابندی کی، وہ مومن اور مسلمان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نجات، کامیابی کا واحد ذریعہ اسلام ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کی شریعت کی پابندی، یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے کہ اسلام نے پہلے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، وہ اپنے وقت میں صحیح اور درست تھے. اب عیسائیت، یہودیت اگر اپنی اصل شکل میں بھی موجود ہوں، تورات اور انجیل کہیں سے اپنی اصلی شکل میں بھی اگر مل جائیں تو ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں، یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل کیا اور وہ حق ہیں، درست ہیں، اور اس زمانے میں ان پہ عمل کرنا ضروری تھا. اب صرف اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں. اب ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام اور قرآن پاک کے نزول کے بعد پہلے تمام دین اور تمام کتابیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں. تو اب نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اسلام کے تمام عقائد کو مکمل طور پر قبول کیا جائے، ان پہ ایمان لایا جائے، ان پہ یقین کیا جائے، اور پھر اسلام کے مطابق عمل کیا جائے. اس پہ نجات کا دار و مدار ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. میثاق کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا ایگریمنٹ، ایسا معاہدہ جس کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے. معاہدہ کرنے والے قسم کھائیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون اپنے لشکروں سمیت بحر کلزم میں غرق ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی منشور حیات عطا فرمائے، یعنی ایسی کتاب عطا فرمائے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل بیان کیا جائے، تاکہ ہم اس کے مطابق پھر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں. خود انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، گزارش کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے ان سے عہد لیا کہ اب تم مانگ تو رہے ہو، کیا اگر وہ آئے گا تو اس کے مطابق عمل تو کرو گے، پھر کہیں لیت و لال سے تو کام نہیں لو گے، پھر یعنی پس و پیش سے کام تو نہیں لو گے. انہوں نے پختہ عہد کیا، بھئی بالکل ہم پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. ظاہر بات ہے قانون پہ عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا کے قانون میں بھی یہی ہوتا ہے اور اللہ کے قانون میں بھی عمل کرنے کے لیے انسان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، قانون کچھ اور ہوتا ہے. انسان کی خواہش کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اس کے لیے اپنی خواہش کو، اپنے مفاد کو، اپنے نفع کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا، بھئی کتاب کا مطالبہ تو کر رہے ہو، آئے گی تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کرو گے. انہوں نے پختہ عہد کیا، بھئی بالکل ہم عمل کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جو واقعہ پیچھے بیان ہوا. اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. اب جب اس کے احکام دیکھے تو کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے جی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اپنے مال سے صدقہ دینا. لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے،
دینا بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی جیب سے نکال کے کسی دوسرے کو دینا. تو جب احکام دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں عمل کرتے. تو اب کیا ہوا، جب انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن جب نہ مانے تو اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین آئے اور کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر یوں رکھ دیا. لو مانتے ہو گے نہیں مانتے تو ابھی گرا کے اس کے نیچے سب کو ہلاک کر دیا جائے گا. تو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھایا بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور ارشاد ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو یعنی عمل کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی تورات، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، اس پہ عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس کے مطابق عمل کرو. اسی چیز کو سورہ الاعراف میں بیان ہوا، تھوڑا سی اور تفصیل ہے. ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جبل طور، جب ہم نے بلند کیا اٹھایا جبل طور کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ سایہ، جس طرح سائبان ہوتا ہے اس طرح وہ اس کے سروں کے اوپر تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یقین ہو گیا کہ اب تو یہ گرے گا. نہیں مان رہے، جب طور پہاڑ آیا بھائی مانتے ہو کہ نہیں ابھی گرے گا، جب یقین ہو گیا کہ گرنے والا، اور حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا اور یاد کرو اس میں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ سجدے میں گر گئے کہ مانتے ہیں، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یوں ایک آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ہٹتا ہے کہ نہیں، جب ہٹ گیا تو پھر انکار کر دیا. تو وہ تو ان کی فطرت تھی. یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا. حالانکہ جو ان سے معاہدہ لیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، اور طور پہاڑ کو جو اٹھایا تھا وہ حضرت جبریل امین نے ان کے اوپر اٹھایا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا. تو اللہ والوں کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہمارے بندے ہمارے پیارے ہمارے حکم سے جو کچھ کر رہے ہیں گویا ہم ہی کر رہے ہیں. تو اللہ کے پیاروں کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب فرماتا ہے. جس طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہیں، کفار جو ہیں وہ جم گھٹا کر کے آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں کچھ اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکی، تو وہ کافر جو ہیں وہ بھاگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، اِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکی تھی، جب آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. کہ اللہ کے پیاروں کا کام رب ذوالجلال اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میرے پیارے کا کام جو میرے حکم پر عمل کرتا ہے، جو کچھ کر رہا ہے گویا میں رب ذوالجلال کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب وہ آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی. اسی طرح دیکھیے غزوہ
حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ بات چیت ہو رہی تھی کافروں سے، حضرت عثمان غنی مکہ تشریف لے گئے، تو پیچھے یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا بھئی ہم حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم بغیر بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے، حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اب صحابہ کرام بیعت لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے صحابہ کا یہ عمل اور دینی جذبہ پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت فرما رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ، یوں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیتے تھے اور عہد کرتے تھے کہ ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیعت جو آپ سے کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا قرار دیا۔ تو اللہ والوں کے کام کو رب ذوالجلال خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عہد کیا تھا اور طور پہاڑ کو حضرت جبریل نے اٹھایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کاموں کو اپنی طرف منسوب کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور یہ حکم ہوا کہ پکڑو عمل کرو اس پر جو ہم نے تمہیں دیا سختی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی طور پہاڑ جب آیا تو اس وقت تو مان لیا، لیکن دل کے اندر پھر بھی وہی چیز رہی، جب وہ ہٹ گیا پھر انکار کر دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ کا فضل ایک تو یہ ہے کہ توبہ کی توفیق مل جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر پکڑ نہیں ہوتی بلکہ مہلت دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے کہ انسان سدھر جائے، سنبھل جائے، درست ہو جائے۔ تو یہ توبہ کی توفیق ملنا، عذاب میں تاخیر ہونا، فوراً جو پکڑنی ہوتی ہے اور توبہ انسان صدقے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ عذاب کے اندر تاخیر اور توبہ کی توفیق مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری، یعنی اگر حضور تشریف نہ لاتے اور تم ان کے دامن میں پناہ نہ لیتے تو تم ہلاک ہو جاتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، یعنی اس کی طرف سے عذاب میں تاخیر نہ ہوتی اور توبہ کی توفیق نہ ملتی یا حضور تشریف نہ لاتے تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔
آگے 2 آیتیں جو ہیں ان میں ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مقرر ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، اور یہودیوں کے لیے سبت سنیچر کا دن، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پورا دن عبادت کے لیے مخصوص رکھیں، اس میں دنیاوی کام کاج، کوئی تجارت، کسی قسم کا خرید و فروخت، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے نا، جمعے کے دن ابھی شام کو جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ دکانیں کھولتے ہیں، اس وقت بند کرتے ہیں، یہ سنا ہے کہیں۔ تو وہ ان کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مقرر ہے، اس میں کوئی کام کاج کسی قسم کا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت کا ہے، لیکن اس کے لیے صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، یعنی اذان، خطبہ اور نماز، اس وقت کاروبار جو ہے وہ منع ہے، اور اس وقت کام کاج کاروبار حرام ہے۔ اذان ہو جائے، اب حکم یہ ہے کہ فوراً جمعہ کے لیے پہنچو، جیسا کہ سورہ الجمعہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یا ایمان والو جب پکارا جائے، اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم کوشش کرو، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور کام کاج خرید و فروخت سب کچھ چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں تم پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کام کاج دنیاوی دھندے سب، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے اس کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز تک کام کاج وہ ناجائز اور حرام اور منع قرار دیا گیا، باقی اس سے پہلے، اذان سے پہلے تک اور نماز کے ختم ہونے کے بعد پھر کام کاج کی اجازت ہے۔ اب یہودیوں عیسائیوں کے لیے وہ پورا دن عبادت کے لیے مقرر ہے، اس میں اور کام کاج نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی دیکھیں پہلے یہی ہوتا تھا کہ اتوار کو کوئی دکان نہیں کھلتی تھی، کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، جب لوگ مذہب کے قریب تھے تو صرف اور صرف وہ عبادت کرتے تھے۔ اب تو وہ بھی چونکہ عیسائی بھی برائے نام ہی رہ گئے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ جو ہے وہ کیتھولک تھا، اور کوئی کہتا میرا دادا جو ہے وہ پروٹسٹنٹ تھا۔ خدا نہ خواستہ جس طرح مسلمان آگے چل کے کسی وقت کوئی کہے بھئی میرا دادا جو سنی تھا، کوئی کہے میرا دادا جو ہے وہ وہابی تھا، کوئی کہے میرا پردادا شیعہ تھا، اللہ نہ کرے، یعنی وہ مذہب سے اس حد تک ختم ہو چکا ہے ان کا، جو جیسا بھی مذہب ہے کہ وہ میرا دادا کیتھولک ہوتا تھا، یا میری جو پرورش ہوئی ہے وہ اس ماحول میں کیتھولک ماحول میں ہوئی ہے یا پروٹسٹنٹ۔ لیکن بہرحال ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اس دن کوئی کام کاج دنیا کا نہیں کرنا ہے۔ تو ایک قوم سمندر کے دریا کے کنارے رہتی تھی اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، اسی پہ ان کی گزر بسر، ان کا گزارا ہوتا تھا۔ ہفتے کے دن ان کو شکار سے منع کر دیا گیا، بھئی ہفتے کے دن تم شکار نہیں کر سکتے، یہ عبادت کا دن ہے، اس میں صرف عبادت کرنی ہے۔
باقی 6 دن تم اپنے کام کاج دھندے کرو، ہفتے کا دن عبادت کا، اس میں تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس دریا کے یا سمندر جہاں وہ رہتے تھے اس کے کنارے انہوں نے گڑھے کھودے، جس طرح حوض بنایا جاتا ہے، اور اس دریا یا سمندر سے نالیاں نکالی اس میں۔ اب ہفتے کے دن وہ اس کو کھولتے، پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی ان حوضوں میں، ان گڑھوں میں آ جاتی، پھر اس کو بند کر دیتے اور اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ انہوں نے کہا جی ہفتے کو تو ہم نے شکار نہیں کیا ہے، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے۔ یعنی اس طرح ہیلے بہانے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، تو اس طرح کے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں، دنیا والوں کو تو دھوکہ اور فراڈ دیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ تو اب یہ کام وہ کرتے رہے، ان کو منع کیا گیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 70 سال تک وہ یہ کام کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے ان کو سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور کیا ہوگا، ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ عَلِمْتُم، تم جانتے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے تم میں سے نافرمانی کی، حد سے بڑے، فی السبت، سبت کے بارے میں، سبت کہتے ہیں ذاتردار، سیٹرڈے، سنیچر، یعنی وہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کو تم نے شکار نہیں کرنا ہے، یا کام کاج بالکل منع تھا، وہ لوگ چونکہ ان کا کام شکار کرنا تھا، یہی ان کا پیشہ اور بزنس تھا، تو ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا بھی تم شکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حد سے بڑے، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ بندر، نقصان اٹھائے ہوئے، دتکارے ہوئے۔ اس واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ سورہ الاعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ، محبوب ان سے پوچھئے یہودیوں سے، عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے تھی، یعنی سمندر کے کنارے وہ بستی تھی، اور اس بستی کے لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، شکار، اور یہی ان کا بزنس اور کام کاج، یہی ان کی یعنی سامان زیستہ، زندگی گزارنے کا یہی ان کا طریقہ۔ اس طریقے سے وہ یعنی مچھلیاں پکڑ کے ان کو آگے بیچتے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کہ حکم تھا کہ نہ پکڑو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ باقی 6 دن وہ مچھلیاں پکڑتے تو محنت اور کوشش کے ذریعے، اب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے، اور قدرت خدا بندی یہ کہ مچھلیاں پانی کے اوپر سامنے نظر آ رہی ہیں، باقی دنوں میں کوشش تگ و دو محنت کے ذریعے پکڑنی پڑتی ہیں، اور ہفتے کے دن وہ سامنے تیر رہی ہیں، یعنی یہ آزمائش ہوتی ہے نا۔ اور اصل یہی ہے کہ انسان یعنی کوئی غلط کام کر سکتا ہو پھر نہ کرے، تو یہ اصل چیز ہوتی ہے نا، اصل نیکی تو یہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی وہ رشوت لے ہی نہیں سکتا اور کہے میں رشوت نہیں لیتا، کوئی مزدور جو مزدوری کرتا ہے کہے بھائی میں نہیں رشوت لیتا، یا سود لے ہی نہیں سکتا ہے کہے میں نہیں سود لیتا، تو کمال تو اس کا ہے نا جو یعنی سرمایہ دار ہے
اور بآسانی سود لے سکتا ہے پھر وہ نہ لے۔ اسی طرح کوئی عہدے یعنی اس کے پاس اچھی پوسٹ ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، وہ رشوت لے سکتا ہے پھر نہ لے۔ تو بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ جس کے پاس کسی برائی، گناہ یا نافرمانی کی قوت طاقت ہو، وہ کر سکتا ہو پھر نہ کرے، یہ اصل کمال ہوتا ہے۔ اور العطایا علی قدر البلایا، کہ ثواب بھی جتنی انسان مشقت اٹھاتا ہے، جتنی محنت اور مشقت کے ساتھ کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، اتنا ہی اس کو پھر اس کا صلہ بھی ملتا ہے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ کیا یہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے یا اپنی خواہش پہ چلتا ہے، شیطان کے پیچھے لگتا ہے یا میری بات مانتا ہے، میرے حکم پر عمل کرتا ہے یا شیطان کے وسوسے ڈالنے سے اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش آ گئی کہ باقی دنوں میں تو مچھلیاں کوشش کے ذریعے، محنت کے ذریعے پکڑتی ہیں، اور جس دن شکار منع ہے ہفتے کے دن سامنے مچھلیاں پھر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یعدون فی السبت، جب وہ سبت کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھتے تھے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جب آتی تھی ان کی مچھلیاں، حیتان، حوت ان کی جمع حیتان، مچھلیاں آتی تھیں یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعا، سامنے تیر رہی ہیں مچھلیاں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو پھر نہیں آتی تھی، پھر ان کو محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، تگ و دو کے ذریعے ان کو پکڑنا پڑتا تھا۔ ارشاد فرمایا کذالک نبلوہم، ایسے ہی ہم ان کو آزماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تنگ دستی کے ذریعے آزماتا ہے، اس پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو پھر آزمایا جاتا ہے کہ کیا یہ کہیں بے صبری اور اس طرح یعنی گلا شکوہ کر کے تو اس عمل کو یعنی اپنے اجر کو ضائع تو نہیں کرتا۔ کبھی تنگ دستی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دے کے آزماتا ہے کہ اس کو مال و دولت دیں، پھر یہ دیکھیں کیسے کرتا ہے، کیا پھر یہ شکر گزار ہوتا ہے یا پھر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور پھر یعنی پہلے تو نمازیں پڑھتا تھا اب مسجد کا رستہ ہی بھول گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی کے ساتھ آزماتا ہے، کبھی فراخ دستی کے ساتھ آزماتا ہے، مختلف طریقوں سے۔ تو فرمایا کذالک نبلوہم، ایسے ہی ہم کو ان کو آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اس میں کیا ہوا، جب انہوں نے ہفتے کے دن میں نافرمانی شروع کی تو ان میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 3 گروہ بن گئے۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس ہیلے کے ساتھ اس حکم کی نافرمانی کرتے تھے کہ انہوں نے اس دریا کے، سمندر کے کنارے حوض بنا رکھے ہیں، گڑھے بنا رکھے ہیں، اور سمندر سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، نالیاں نکالی ہوئی ہیں۔ تو ہفتے کے دن وہ ان کو کھولتے، جب پانی یعنی سامنے مچھلیاں تیر رہی ہیں، پانی آتا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان حوضوں میں، گڑھوں میں آ جاتی، پھر ان کو بند کر دیتے، اتوار کو شکار کر لیتے، اور کہتے بھئی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو کیا ہے، ہم نے تو کوئی نافرمانی کی نہیں، کوئی اللہ کی حد نہیں توڑی، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑا۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا، بھئی نہیں، اس طرح ہیلے بہانے کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دو، منع کرنے والے۔ اور ایک درمیان میں ایسا گروہ بھی تھا جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے، خود تو یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بھئی ہمیں کیا، ہم تو نہیں کر رہے نا، جو کرتے ہیں کرتے رہے، ہمیں کیا اس سے کر۔ 3 گروہ بن گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب ان میں سے ایک امت نے، ایک گروہ نے کہا، یعنی یہ کہنے والا وہ درمیانہ گروہ تھا جو خود گناہ نہیں کرتا تھا
خود نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن نافرمانی کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کن سے؟ جو لوگ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، یعنی خود بھی گناہ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو منع بھی کرتے تھے، ان سے کہا لما تعظون، کیوں تم واعظ و نصیحت کرتے ہو قومن، ایسی قوم کو اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ چاہے تو انہیں ہلاک کر دے، چاہے انہیں سخت عذاب دے، تو ان کو نصیحت کرنے کا تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے، وہ ماننے والے تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے والے جو خود بھی گناہ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو تبلیغ کرتے تھے، قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا تاکہ تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر ہو جائے، ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رب ذوالجلال ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، ہم نے تبلیغ کی تھی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید وہ بچ جائیں، ہماری تبلیغ کا فائدہ ہو، کوئی اس کام سے رک جائے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی نہ رکے گا تو کم از کم ہم تو بری ذمہ ہوں گے، ہم تو اپنا فریضہ سر انجام دے دیں گے۔ تو یعنی تین گروہ ہیں، ایک نافرمانی کرنے والا، ایک بچنے والا اور بچنے کے ساتھ دوسروں کو روکنے والا بھی، اور تیسرا درمیان میں خود تو نافرمانی نہیں کرتا لیکن وہ روکتا بھی نہیں ہے۔ تو جو درمیان والے تھے، جو خود نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، وہ نصیحت کرنے والوں کو کہتے ہیں بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو واضح نصیحت کرنے کی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو ہلاک کر دے گا، چاہے گا تو ان کو سخت عذاب دے گا۔ تو وہ جو روکنے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عذر، کم از کم ہم تو بری ذمہ ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یعنی عذر پیش کر سکیں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی، ہم نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید ان میں سے کوئی یعنی بچ جائے، ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ رک جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے بچایا، نجات دی انہیں جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑا ان کو جو ظالم تھے سخت عذاب میں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اس کی آگے تفصیل ہے، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب وہ حد سے بڑھے اس سے جو ان سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی ان کو جس چیز سے روکا جا رہا تھا کہ ہفتے کو تم شکار نہ کرو، اس طرح ہیلے بہانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حدوں کو نہ توڑو، جب اس سے نہ باز آئے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ بن جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اب یہاں دو گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے انہیں ہم نے نجات دی، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اب تیسرے گروہ کا صراحتاً یہاں ذکر نہیں ہے، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عذاب صرف ان پہ آیا تھا جو نافرمانی کرتے تھے، صرف وہ عذاب میں پکڑے گئے۔ لیکن دیگر بعض مفسرین اور علماء نے یہ کہا ہے کہ جو خود گناہ نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی انہی میں شامل کیے گئے اور ان کو بھی یہی عذاب دیا گیا۔ اور بظاہر اشارتاً یہی نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے انہیں تو ہم نے نجات دی، اور باقی ساروں کو ظالموں میں شامل کیا، واخذنا الذین ظلموا، ظالموں کو۔ اب ظالموں میں وہ بھی ہیں جو نافرمانی کرتے تھے اور وہ بھی ہیں جو نافرمانی تو نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانی کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے، یعنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے تھے، وہ الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہمیں کیا بھائی،
تو وہ بھی اس عذاب میں پکڑے گئے، وہ بھی انہی کے اندر شامل ہو گئے، اور ان کو یعنی وہ مسخ کر کے ان کی شکلیں جو ہے وہ بندروں کی بنا دی گئی۔ اب یہاں یہ چیز کہ جب تبلیغ کا فریضہ اس میں کوتاہی کی جائے اور نافرمانی کرنے والوں کو منع نہ کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ اور عذاب آتا ہے تو پھر سبھی اس میں پکڑے جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اسی آگے 9ویں سپارے میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو خاص طور پر صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں مراد ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نافرمانی تو نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ ایگری ہیں اور ان کو منع نہیں کرتے، وہ بھی اس کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو یوں ایک مثال کے ساتھ سمجھو کہ ایک سفینہ ہے، ایک بحری جہاز ہے جس کی اوپر نیچے منزلیں ہیں، کچھ اوپر کی منزل میں ہیں، کچھ نیچے کی منزل میں ہیں۔ تو نیچے والے وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل میں جانا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں چھوٹا سا سوراخ کر لیں، تو یہاں پانی قریب یہیں سے لے لیں گے۔ ایک آدمی نے کلاڑا پکڑا اور توڑنا شروع کر دیا، بھئی یہیں سے نزدیک سے پانی لے لیں گے۔ تو دوسرے لوگ کہیں بھئی ہمیں کیا، توڑتا رہے، یا اوپر والے کہیں بھئی ہمیں کیا، نیچے توڑتے رہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو منع کریں گے بھئی نہیں یہ کام نہ کرو، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو وہ بھی بچ جائے گا اور وہ بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر دوسرے کہیں بھئی ہمیں کیا، کرتے رہیں، ہمیں کیا غرض، تو جب وہ جہاز کو توڑے گا، پانی آئے گا، تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، صرف توڑنے والا ہی نہیں ہلاک ہوگا، سبھی ہلاک ہوں گے۔ تو اس مثال کے ذریعے حضور نے فرمایا کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بالعموم چھوڑ دیا جائے گا، پوری قوم اس کے فریضے کو ترک کر دے گی، پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر نیک لوگ جو ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں لیکن یہ فرض انجام نہیں دے رہے، وہ بھی اس کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اس کو یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرن، تم میں سے جو برائی دیکھے، کوئی گناہ کا کام، نافرمانی کا کام دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے جو برائی کا کام ہو رہا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس میں اتنی قوت طاقت پاور نہیں ہے، تو پھر زبان سے منع کرے بھئی یہ کام نہ کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل سے منع کرے۔ دل سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم دل کے اندر یہ خیال کرے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہو رہا ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کم از کم برائی کو دل میں برا خیال کرے۔ یعنی اگر برائی کو دیکھ کر انسان کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ برا کام ہے، تو پھر یہ کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو دل میں کم از کم ضرور یہ خیال کرے کہ یہ برا کام ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ ہاتھ سے روکنا، بائی فورس روکنا، یہ حکام کا کام ہے، جن کے پاس اقتدار ہے
ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط کام کو یعنی روکیں. اور زبان سے روکنا یہ علماء کا، مبلغین کا کام ہے کہ وہ تبلیغ کے ذریعے روکیں. اور عوام الناس ان کے لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ یعنی دل میں برا خیال کریں کہ یہ یعنی غلط کام ہو رہا ہے. ایک حدیث پاک میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. رائی کہتے ہیں بکریوں کا چرواہا، یعنی بکریوں کا ریوڑ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی حفاظت وغیرہ. تو اسی طرح تم میں سے ہر ایک وہ نگہبان ہے، رائی ہے، یعنی اس کے خاندان جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کی نگہبانی، ان کی حفاظت اور ان کی اصلاح، ان کی تربیت یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. یعنی ہر آدمی کا ایک حلقہ ہوتا ہے، کسی کے یعنی اس کے زیر اثر یا اس کے ماتحت یا اس کے انڈر 2-4 گھر کے افراد ہوں گے. کوئی خاندان کا سربراہ ہے 10-20، کوئی اس سے بڑا 50-100 آدمی. اسی طرح درجہ بدرجہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. جو ملک کا سربراہ اس کی پوری ملک کی ذمہ داری ہے. تو ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہرحال یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بالعموم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے، جہاں تک اس کا حلقہ اثر ہے وہ ضروری ہے. اور جب یہ کام چھوڑا جائے گا تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئے گی تو منع نہ کرنے والے، اس فرض کو ادا نہ کرنے والے بھی اس میں شامل ہوں گے. اور اس میں ایک بنیادی بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے اس سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے. جب تک آدمی خود عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو کہہ رہا ہے، تو اس کے کہنے کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. اثر اسی وقت ہوگا جب وہ پہلے خود عمل کرے گا. جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا. سب سے پہلے حضور نے خود اس پہ عمل کیا جس کا دوسروں کو حکم دیا. اور اگر اس وقت موقع نہیں تھا تو جب موقع آیا تو حضور نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو بہرحال یہاں پہ ان کا یہ واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. اب یہ جو ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو بندر بنا دیا گیا. اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ شکل و صورت ہی ان کو یہ انسانوں والی رہی، لیکن ان کی عادات وہ بندروں والی ہو گئی. لیکن جمہور اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ نہیں، ان کی شکلیں مسخ کر کے وہ بندروں کی بنا دی گئی تھی. بالکل وہ یعنی بطور یعنی عذاب کی صورت میں ان پر عذاب اس صورت میں نازل ہوا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بنا دیے گئے. یعنی اب وہ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن بول نہیں سکتے تھے، تو بندر بنا دیے گئے. اور پھر 3 دن کے بعد وہ اسی صورت میں وہ ہلاک کر دیے گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر اس صورت میں آیا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہیلے بہانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے جو توڑنے کی کوشش کی کہ جی ہم ہفتے کے دن شکار منع ہے، ہم ہفتے کو تو نہیں کرتے، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں. اصل تو وہ ہفتے کو یعنی وہ نہریں نکال کے حوض اور گڑھے جو ہیں وہ بھر لیتے تھے پانی سے، اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں. اب درمیان سے بند کر دیا تو اب اتوار کو پکڑ لیں. تو اس طرح ہیلے بہانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کی. تو اب ان کو بندر بنا دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. یہ جو ان پر عذاب آیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا،
ہم نے اس سزا کو، اس عذاب کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ نقالن کا معنی ہوتا ہے عبرت کا ذریعہ، ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وہ موعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا گیا۔ یعنی ان پر یہ عذاب نازل ہوا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کہ انہوں نے ہیلے بہانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا گیا، نہیں سمجھے، باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا یا ہیلوں بہانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کرے گا، پھر عذاب الہی حرکت میں آئے گا، اور اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، مختلف قوموں پہ مختلف شکلوں میں عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ان کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ واقعہ کہ کس طرح انہوں نے اس حکم کو توڑا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں پکڑنا منع تھا، تو وہ ہفتے کو حوض کھود کے اس پہ نالیاں بنا کے اس کو جمع کر لیتے اور پھر اتوار کو پکڑتے اور کہتے بھئی ہم نے ہفتے کو تو نہیں شکار کیا، ہم نے تو اتوار کیا ہے۔ تو ان پر یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں اگر موسوی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین کی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اور کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا اور نہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی، یہی دین قیامت تک رہنا ہے۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہیلا بہانہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کسی ہیلے بہانے کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا غضب اور کتنی مطلب ہے کہ اس کے ناراضگی کا سبب ہوگا۔ تو انہوں نے ہیلے بہانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو جو بھی دنیا میں انسان دنیا والوں کو تو چکر دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی نہیں۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اب عمومی عذاب اس طرح نہیں آتے جس طرح پہلی قوموں پہ آتے تھے کہ ان کو پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن بہرحال بروز قیامت سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اگر دنیا میں انسان یعنی چالاکی کے ذریعے، ہوشیاری کے ذریعے اپنے آپ کو درست ثابت کر لیتا ہے تو کیا ہوا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو پیش ہونا ہے نا، تو وہاں تو سب سچ اور جھوٹ اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اس طرح اگر مطلب ہیلے بہانے کے ذریعے انسان کسی حکم کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو بروز قیامت اس کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔